لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قناۃ السلفیہ سے میں ہوں عبد الخالق. آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پیارے دوستو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے. ہجرت حبشہ میں یہ شامل تھے اور ان کی بیوی تھی اسماء بنت امیس. یہ 7 ہجری تک یعنی مکہ سے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کے علاقے میں، وہاں پر تقریباً کم و بیش 10 سال حبشہ میں ہی رہے. 7 ہجری کو یہ واپس مدینہ میں آئے اور جب یہ حبشہ میں تھے تو وہاں پر ان کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اولاد تھی. غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ میں آئے. پھر غزوہ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو جب یہ شہید ہوئے تو اس کے فوراً بعد ہی غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس، بڑی نیک صالحہ صحابیہ تھیں، بڑی متقی انسان تھیں، تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کروا دی. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری کے بعد اگلا سال 10 ہجری آیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا اب دل کرتا ہے کہ میں حج کے لیے نکلوں. تو جب اللہ کے رسول کے حج کا اعلان سنا تو مدینے میں تو سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سارے اس تیاریاں کرنے لگے، بیوی بچوں سمیت سب تیار ہو گئے. تو اس قافلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس وہ بھی شامل. پھر مدینہ واپس گئے، بیمار ہوئے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول فوت ہو گئے. یعنی کم و بیش محمد بن ابی بکر تقریباً 3 ماہ کے تھے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. تو اس وجہ سے بعض روافض اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ محمد بن ابی بکر کی تعریف میں بہت غلو کرتے ہیں. وہ ان کو صحابی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں محمد بن ابی بکر وہ صحابہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو یہ 3 ماہ کے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 2 سال خلیفہ رہے اور فوت ہو گئے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی. تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد تھے، ایک اون تھا. یہ اپنے بچوں سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں یہ بچے آ گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور ان کی پرورش میں یہ بچے آ گئے تو ان کی تربیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کم و بیش 20 سال کا عرصہ بنتا ہے، 20-21 سال کا، 22 سال کا. تو یہ اس سال 20-21-22 سال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے انہوں نے
کون سا ایسا ماحول پایا، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے انہوں نے کون سی ایسی تربیت حاصل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بلوائیوں کے ساتھ مل کر صرف حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے گھر کی دیوار کو پھلانگا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا انہوں نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑا مشہور جملہ کہا، اے محمد اگر تیرا باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا یا تمہیں ایسا نہ کرنے دیتا۔ پھر انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو انہیں شرم آئی اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی کو چھوڑا اور واپس چلے گئے، گو کہ وہ بعد میں حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں تھے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے جو 20-21 سال پرورش پائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلوائیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یہاں تک بھی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب بلوائی آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی ذمہ داری لگا دی، حضرت عثمان کے گھر کے باہر ان کو کھڑا کر دیا۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے، علماء یہ تو بتاتے ہیں، اگلا جملہ نہیں بتاتے۔ بلوائیوں نے، کنانہ بن بشر نے، اشتر نخی نے، ان کمانڈروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے علی سمجھ نہیں آئی، آپ کے نام سے جو ہمیں خط گئے ان خطوں کے اوپر ہم ادھر اکٹھے ہوئے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، یہ کیا معاجرہ ہے؟ کہنے لگے اب تو ہم آگے ہیں، اب چاہے تم جو مرضی کرو، اب تو ہم حضرت عثمان کو شہید کر کے ہی جائیں گے یا وہ خود ہی خلافت سے نیچے اتر جائیں۔ ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ خرابی، کوئی سکم، کوئی نہ کوئی موجود تھا کسی معاملے میں کہ اس وقت کے لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مشکوک تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مخالفت کرتے ہیں، اندر کھاتے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد و سیر میں یہ حدیث، محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں یہ حضرت عثمان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، وہ مخالفت تو نہیں کرتے تھے، گو کہ آگے انہوں نے اس کا رد کیا ہے، لیکن اس حدیث سے ایک نشانی ملی کہ اس وقت کے لوگوں میں یہ بات ذہن نشین تھی کہ حضرت علی حضرت عثمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ حضرت عثمان کی خلافت میں جب سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا گیا بیعت اللہ بن عمر کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے فیصلے کا برملا کھلم کھلا انکار کیا، کہا میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، میں بیعت اللہ بن عمر کو جب موقع ملا میں اس کو قتل کروں گا، اور حضرت عثمان نے اس کو دیت دے کے حالانکہ معاف کیا تھا۔ اس حدیث میں سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہ کہیں کوئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ مخالفت کرتے تھے۔ تو اسی طرح محمد بن ابی بکر کا والا واقعہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو ان کو جو ماحول ملا اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ داڑھی تک ان کا ہاتھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن حدیث اور صحیح اسلامی طریق کے حوالے سے
جو جیسے جیسے واقعات ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کو، یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، ان کو بیان کرنے کا میرا مقصد، میں اکثر وضاحت کرتا ہوں کہ صحابہ کی شان میں تنقیص نہیں ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اگر ہم ان کا وہ واقعہ، شہد والا واقعہ، جو بیویاں کٹھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے جو لفظ بھی ہیں احادیث کے اندر کہ وہ ساری عورتوں نے اکٹھیاں ہو کے، تو حضرت عائشہ نے انہیں کیا کہا کہ تم نے یہ کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے تو وہ غلط بیانی تھی، لیکن آج جب ہم اس واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، جو حق ہے، جو حدیث کے اندر ہے، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حاتب بن ابی بلتہ والی جب حدیث بیان کرتے ہیں ہم، تو کیا نعوذ باللہ ہم اس صحابی کی تنقیص کر رہے ہیں؟ نہیں، بس ایک واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہماری مراد اس کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو جب ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے، لوگ ہمارے اوپر ناسبیت کا جو ہے وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو پھر بقایا صحابہ کے اوپر کیوں نہیں لگا؟ مثال ہے، جب ہم بقایا کسی صحابی کی کوئی بات ایسی بیان کرتے ہیں جس میں ان کی تنقیص ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کیوں نہیں یہ فتویٰ لگایا جاتا؟ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کوئی ایسا اگر واقعہ بیان کریں تو پھر ہی بندہ ناسبی بنتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح واقعات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رافضیت کے جو جراثیم ہیں، اس طرح کے واقعات اگر ہم کھل کے صحیح بیان کریں، رافضیت کے جراثیم خود بخود ہی سارے مر جائیں گے۔ وآخر